فرینڈس، 10th کلاس آپ لوگ کیسے ہیں؟ اچھا، آج ہم لوگ کریں گے چیپٹر نمبر 3 کا فرسٹ کویسچن، ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل۔ چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارا معاشی ترقی، اس میں ہمارا ٹاپک ہے ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے زرعی مداخلات کی کمی، لیک آف ایگریکلچرل امپورٹس۔ زرعی شعبے کا ہمارا کسان پسماندگی کا شکار ہے۔ اس کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے، اسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر اور آبپاشی کے جدید ذرائع جیسے مداخلات کی فراہمی اور ان کا استعمال ایک اوسط درجے کے کسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ نمبر 2 پہ ہم لوگ دیکھیں گے قابل کاشت رقبے کا غیر معیاری استعمال۔ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ اراضی کو استعمال میں لانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ سرمائے کی کمی اور آبپاشی کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے قابل کاشت رقبے کا بہت کم حصہ استعمال ہوتا ہے۔ ہر سال زمین کی زرخیزی بحال رکھنے کے لیے زمین کا ایک بڑا حصہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے قدرتی آفات۔ ملک میں سیلاب، زلزلے، آندھیاں اور خشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات کسان کے لیے پریشان کن ہیں۔ ان سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 4 پر ہم لوگ دیکھیں گے ناکافی ذرائع آبپاشی۔ پاکستان کے نہری نظام کے باوجود ہمارے آبپاشی کے ذرائع ناکافی ہیں۔ کھالوں اور کھیتوں میں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ دریاؤں کا بہت سا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے اور اسے ذخیرہ کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں۔ ضرورت سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے فصلیں متاثر ہوتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہم لوگ دیکھیں گے جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا۔ ہمارے ملک میں فصلوں کے نئے بیج، کیمیائی کھادوں، زرعی مشینری کے استعمال کا رجحان کم ہے۔ زرعی زمینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کرنے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہم دیکھیں گے زرعی قرضوں کی عدم دستیابی۔ زرعی قرضہ دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان یہ قرضے عام طور پر آڑھتیوں اور ساہوکاروں سے لیتے ہیں، جن کی شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسانوں کا استحصال کرتے ہیں، جس سے کسان پریشان رہتے ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے ہمارے پاس سیموتھور، واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی۔ ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ سیموتھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے، جس سے زرخیز رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 پہ پوائنٹ ہے اچھے زرعی نقل و حمل کی کمی۔ ہمارے ملک میں دیہاتوں سے منڈیوں تک زرعی اجناس غیر ترقی یافتہ ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے۔ کسانوں کے لیے منڈیوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آڑھتی ان کو مناسب معاوضہ نہیں دیتے، جس سے ان کی مالی حالت بھی کمزور رہتی ہے۔ نمبر 9 پہ ہم دیکھیں گے فصلوں کی بیماریاں۔ فصلوں کی بیماریوں سے پودے کمزور یا تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں 25% پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہم دیکھیں گے کسانوں کی پسماندگی۔ ناخواندگی کسانوں کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس بنا پر نہ تو زراعت کے وہ جدید طور طریقے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ نمبر 11 پوائنٹ ہے زرعی پیداوار کی قیمتیں۔ پاکستان میں صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ کسان کاشتکاری کی بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے زراعت متاثر ہو رہی ہے۔ اچھا 10th کلاس، اب ہم دیکھیں گے جو یہ زرعی مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کون کون سے اقدامات کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں، یعنی زرعی کاشت کے جدید طریقوں کے لیے بغیر کسی سود کے قرضے دیے جائیں اور زرعی کھیتی کے لیے ان قرضوں کے استعمال کی نگرانی بھی کی جائے۔ کیا آیا یہ قرضے جو ہیں وہ فضول خرچی پر تو خرچ نہیں ہو رہے، یعنی یہ تمام رقم جو قرضوں کی صورت میں ملی ہے وہ فضول خرچی میں ضائع نہ کی جائے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ کیا جائے۔
فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ کیا جائے، جس سے سیلاب پر قابو پانے کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، ٹیوب ویلوں کے لیے مفت یا بہت کم نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے۔ نمبر 4 پر ہے پاکستان کی زرعی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سیموتھور ہے، سیموتھور کا خاتمہ کیا جائے جس کی وجہ سے زرعی زمین قابل کاشت نہیں رہتی۔ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ قابل کاشت رقبے کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ سیموتھور کی وجہ سے خراب ہونے والی زمینوں کو دوبارہ کاشت کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور زمینوں کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے۔ نمبر 5 پہ ہم دیکھیں گے قابل کاشت رقبے کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے، بنجر اور ویران زمینوں کو بھی کاشت کے قابل بنایا جائے۔ نمبر 6 پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں گندم، چاول اور دیگر زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے بیج، کیمیائی کھادیں اور سائنسی کاشت کے جدید طریقوں کو فروغ دیا جائے، یعنی کہ زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کیا جائے۔ نمبر 7 انتشار اراضی کے نقصانات سے بچانے کے لیے کسان کو بچانے کے لیے اشتمالی اراضی کے لیے آسان اور بہتر قانون سازی کی جائے۔ نمبر 8 سیلابوں اور دیگر ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر کی جائیں، دریاؤں کے پیندے کو گہرا کرنے کے علاوہ کناروں کو پر پشتے تعمیر کیے جائیں، زرعی اجناس کی بہتر قیمتوں کے ذریعے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے، زراعت پر مبنی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کو مفت مشورے دیے جائیں، بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں، ان صنعتوں کو متعلقہ علاقوں کے قریب قائم کیا جائے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا 10 کہ منڈیوں تک زرعی اجناس کو پہنچانے کے لیے زرعی نقل و حمل کو ترقی دی جائے، کسانوں کے مفادات کو منڈیوں میں تحفظ فراہم کیا جائے اور منڈیوں کے نظام کو جدید بنایا جائے تاکہ کسانوں کی حوصلہ افزائی ہو اور زراعت ترقی کرے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیٹے کہ زراعت میں جدیدیت، کیسے ہم لوگ زراعت کو جدید پیٹرن آف ماڈرنائزیشن ان ایگریکلچر۔ اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے مشینوں اور کھادوں کا استعمال۔ پاکستان میں زرعی شعبے میں مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ زمین کی تیاری اور کاشت کے لیے ٹریکٹر اور ڈرل کا استعمال کیا جائے، کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر کا استعمال کیا جائے، زمین کو ہموار کرنے کے لیے لیزر لینڈ لیولنگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، بہترین کھادوں کے استعمال سے بھی فی ایکڑ پیداوار میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اچھے بیجوں کا استعمال۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال کیا جائے جو مختلف فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اندرون ملک تیار ہونے کے علاوہ یہ بیج دوسرے ممالک سے بھی درآمد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے کیڑے مار ادویات۔ ہمارے ملک کی آب و ہوا فصلی کیڑوں اور فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے سازگار ہے۔ اس سلسلے میں اندرون ملک کیڑے مار ادویات تیار کرنے کے علاوہ کئی مفید ادویات درآمد کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے تاکہ فصلی بیماریوں اور کیڑوں مکوڑوں کو ختم کیا جا سکے اور پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ نمبر 4 پہ ہے آبپاشی کے نظام میں بہتری۔ نہری نظام میں بہتری، ڈیموں کے پانی کی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور بیراجوں کی تعمیر سے پاکستان میں آبپاشی کے نظام میں بہتری ہوئی ہے۔ روایتی کھالوں کے بجائے اصلاح کردہ کھالوں سے آبپاشی کی جا رہی ہے۔ آبپاشی کے لیے ڈرپ اور سپرنکلر جیسے کفایتی اور جدید طریقوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے سیموتھور۔ سیموتھور جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے ہیں جس سے سیم زدہ وسیع رقبہ دوبارہ کاشت کے قابل بنایا گیا ہے۔ مزید علاقوں کو سیم زدہ ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے نئی سڑکیں۔ کاشتکاروں کو اپنی اجناس منڈیوں تک لانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سلسلے میں بعض دور دراز علاقوں میں نئی سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ اچھا 10th کلاس آج ہم لوگوں نے کیا ہے، آپ کے پیچھے مشقی سوالات میں دیا ہوا ہے۔ لانگ کوسچن میں سوال نمبر 1 ہے ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل۔ تو آپ کی بک میں جو پیج نمبر 86 اور 87 پر دیا ہوا ہے پہلے لانگ کوسچن کا آنسر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی بک میں مشقی سوالات میں پیج نمبر 106 پر شارٹ کوسچن دیے ہوئے ہیں۔ شارٹ کوسچن میں
آپ سوال نمبر 4 دیکھیں، جس میں لکھا ہوا ہے پاکستان میں زرعی مسائل کو حل کرنے کی 3 تجاویز پیش کریں۔ تو میں نے ابھی آپ کو کروایا ہے زرعی مسائل کا حل، پیج نمبر 88 پر ہے۔ یہ تقریباً 10 پوائنٹ میں نے آپ کو کروائے ہیں۔ ان 10 پوائنٹ میں سے آپ 4 پوائنٹ یا 3 پوائنٹ آپ اس کوسچن کے آنسر میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی شارٹ کوسچن میں سوال نمبر 9 دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے شارٹ، پاکستان کے زرعی شعبے کو درپیش 4 اہم مسائل بیان کریں۔ پیج نمبر 86 اور 87 پر زراعت کو درپیش اہم مسائل دیے ہوئے ہیں۔ شارٹ میں آپ ان کو کوئی سے بھی 3 یا 4 پوائنٹ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ نے یہ لانگ کوسچن پورا کیا ہوا ہے، 11 پوائنٹ جو ہیں یہ آپ کے لانگ کوسچن میں آ جائیں گے۔ تو اگر آپ کو شارٹ کوسچن آ بھی جاتا ہے کہ 3 مسائل بیان کریں، 4 مسائل بیان کریں یا 2 مسائل بیان کریں، تو آپ ان میں سے 11 پوائنٹ میں سے کوئی سے 3-4 بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یاد آپ نے لانگ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، تیار کریں، لکھ کر دیکھیں آپ اس کو۔